بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم۔ محترم حاضرین، آج 14ویں تراویح مکمل ہوئی، جس میں پارہ نمبر 14 ربع سے اختتام تک سورۃ النحل مکمل ہوئی، اور پھر پارہ نمبر 15 کا پاؤ سے زائد کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ محترم حاضرین، سورۃ النحل یہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے۔ اس کا نام النحل کیوں رکھا گیا؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ النحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے۔ وحی صرف انسانوں پر نہیں ہوتی ہے، اور پیغام صرف انسانوں کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی اور پیغام یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات پر بھی نازل کرتا ہے۔ اور جب دیگر مخلوقات پر اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو پھر وہ اس کے مطابق اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے دیکھیے کیا کہا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی، کہا کہ تم اپنا گھر پہاڑوں میں بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور لوگ جہاں پر اپنا گھر بناتے ہیں وہاں پر اپنا گھر بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی بیل بوٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پر تم اپنا گھر بناؤ۔ کسی مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کے مکھی کو وحی نازل کی کہ وہ 3 جگہوں پر اپنا گھر بنائے، اور جب سے شہد کی مکھی کو یہ وحی پہنچی اس وقت سے آج تک وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہی ہے۔ ان 3 کے علاوہ چوتھی کسی جگہ پر بھی اپنا گھر نہیں بناتی ہے۔ اور انسان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے پیغامات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی احکامات کو لے کر وہ نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے سورہ نحل کا میں مختصر خلاصہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورۃ النحل، جیسا کہ میں نے کہا، یہ شہد کی مکھی کے اوپر اس کا نام رکھا گیا ہے، لیکن مفسرین نے اس سورت کو سورۃ النعم بھی کہا ہے اور سورۃ النعیم بھی کہا ہے، نعمتوں والی سورت۔ میں آپ تمام جو بھی قرآن کے قاری ہیں، ہر روز ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ضرور بضرور ان کو یہ کہوں گا، اگر آپ بحیثیت مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا انعامات فرمائے ہیں، میری زندگی میں کیا کیا نعمتیں ہیں، اسلام کی نعمت، میرے پیدا ہونے کی نعمت، میرے صحت مند ہونے کی نعمت، میں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں تو ضرور بضرور اس سورۃ النعم یا سورۃ النعیم یا سورۃ النحل کو آپ کو ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو سکے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بدن میں کتنی عظیم نعمتیں رکھی ہیں۔ میں نے قریب میں کسی ایک ساتھی سے ایسے ہی ان کے بارے میں سنا، ہاتھ کٹ گیا ہے۔ یہ ہاتھ ہم اس کو معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اس ہاتھ کو لگانے کے لیے، بس ایک بھرپائی کرنے کے لیے تقریباً کسی ایک ہاسپٹل میں جہاں پر علاج کرانے کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل ہاتھ لگانے کے لیے تقریباً 2 کروڑ روپیوں سے زیادہ اس کی لاگت لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مکمل علاج کرنے کے لیے، اور وہ کوئی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق کام نہیں کرتا ہے۔ اس ہاتھ کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ بڑے تکلف کے ساتھ اشیاء کو پکڑتا ہے، اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھتا ہے، اور کچھ حرکات وہ کر سکتا ہے، اتنا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کروڑوں کی نعمتیں ہمیں یوں ہی بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔
یہ جو پھیپھڑے ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں، اور یہ پھیپھڑے بھی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہیں. ہم سانس لیتے ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انسان سانس جب لیتا ہے تو سانس چھوڑنا بھی اس کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ بدن کے اندر جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو جمع ہوتا ہے، یہ جب تک انسان چھوڑتا نہیں ہے اس وقت تک اس کے بدن کی غلاظت اور گندگی نکلتی نہیں ہے. جیسا مثال کے طور پر یہ کھڑکی ہے، مکمل دروازہ بند کر دیا گیا، اب یہاں پر ہوا تو آ رہی ہے، لیکن گندی ہوا اگر باہر نہ جائے تو کیسے اس کمرے کے اندر گھٹن محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کے بدن کے اندر بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور بڑی بڑی بیماریاں جو ہے مطلب انسان کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس سانس چھوڑنے کا جو نظام ہے، انسان حالانکہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن یہ بھی بڑی عظیم نعمت ہے. اس سے پہلے بھی شاید میں آپ کے سامنے یہ واقعہ بتایا ہوں، پتہ نہیں عشاء کے درس میں بتایا ہوں یا کب بتایا ہوں، بس تذکیر کے طور پر آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. حرم مکی میں ایک شخص کو دیکھا گیا، حرم مکی کو ایک شخص کو دیکھا گیا روئی لے رہا ہے. میں نعمتیں اللہ کی کتنی عظیم ہیں جو اللہ نے بس ہمارے بدن میں رکھی ہیں، ان نعمتوں کو آپ کے سامنے یاد دہانی کرا رہا ہوں. ہماری جو زبان میں جو تھوک ہے نا، یہ تھوک ہم ہر جہاں جیسے چاہے جتنا چاہے تھوک دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. وہ جو تھوک گرتا ہے، تھوک کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری زبان سے تھوک تو نکل رہا ہے. حرم مکی میں ایک شخص کو دیکھا گیا، وہ روئی لے کر ایک چھوٹا سا اس کے پاس ڈبہ ہے، وہ پانی میں وہ روئی کو پانی میں ڈبا رہا ہے، اپنی زبان پر لگا رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ حرکت تم بار بار کیوں انجام دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری زبان سے تھوک ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اب اگر اس کو زندہ رہنا ہے یا اس کی زبان حرکت کرنا ہے تو پھر اس کو بار بار روئی سے جو ہے اس کی زبان کو کچا کرنا پڑے گا، یعنی اس کی زبان مکمل سوکھ چکی ہے. اللہ اکبر. یہ جو تھوک ہماری زبان سے نکلتا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے ابتدا کی، یعنی انسان کی پیدائش کیسے ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اور صرف اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کان دیے ہیں، ہم نے تمہیں بصارت دی ہے، اور ہم نے تمہیں دل عطا کیا ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان مخلوقات کو سمجھ سکو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم زندگی گزار سکو. پھر اللہ نے جانوروں کو تذکرہ کیا کہ جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے سواری کے طور پر پیدا فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے تم لباس بناتے ہو اور اس سے خالص گوشت تم حاصل کرتے ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دودھ کا تک اس میں تذکرہ فرمایا ہے. روز مرہ میں ہم جو دودھ استعمال کرتے ہیں اللہ نے سورۃ النحل میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. ایک ایک نعمت کا میں تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا، میں نے کہہ دیا اگر آپ کو تفصیل جاننا ہے تو آپ جا کر ضرور بضرور تفاصیل کی طرف رخ کریں، ایک ایک نعمت کا آپ کو احساس ہوگا. دودھ دیکھیے اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، یعنی گائے چارہ کھاتی ہیں، اسی چارے سے گوبر بھی بنتا ہے، اسی چارے سے اس کے لیے خون بھی بنتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالصتاً مخلص دودھ ہمارے لیے عطا فرمایا ہے. نہ ہی اس میں خون کی ملاوٹ اور نہ ہی اس میں گوبر کی ملاوٹ کی جس کی وجہ سے انسان اس کی بدبو محسوس کر سکے اور دودھ کو جو ہے مطلب وہ دھٹکار سکے. آج تمام کے تمام انسان جو ہے دودھ کو ایک اللہ کی بڑی عظیم نعمت سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے. اللہ نے اس دودھ کا بھی اس صورت میں آج تذکرہ فرمایا ہے. آسمان سے نازل ہونے والا پانی اللہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے جو اناج اگتا ہے یہ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے ہمیں رزق عطا کیا جاتا ہے. دن ہے رات ہے، یہ جو نظام ہے، سورج ہے، چاند ستارے، زمین آسمان پہاڑ، ہر شے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور ان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک کر رکھا ہے. کل فجر کی تفسیر میں انشاءاللہ اللہ القابض ہے، یعنی چیزوں کو وہ روک کر رکھنے والا ہے. اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ نے صرف ان کو بنایا نہیں ہے بلکہ بڑے عمدگی کے ساتھ ان کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کے نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بہترین انداز میں چلا رہا ہے. اور انسان ہے کتنا بدبخت ہے، کتنا کم عقل ہے، اور کتنی سوچ اس کی گر گئی ہے کہ یہ ہوا کا لیول تھوڑا سا اوپر نیچے کیا ہوتا ہے کہ انسان سانس لینے کے لیے تکلیف محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور یہ دنیا کا نظام بس ایسے ہی چل رہا ہے. اور سمندروں کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا، سمندر میں ہم نے تمہارے لیے بڑی بڑی مچھلیاں رکھی ہیں جس سے تم کھاتے ہو پیتے ہو، اور بہت سارے خزانے اللہ نے سمندروں میں چھپا کر رکھے ہیں. اور یہ کشتیاں جو بڑی بڑی سمندروں پر چلتی ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں. گھروں کی نعمتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. جو گھر تم اپنے لیے بنا کر رکھتے ہو یاد رکھو یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جب کبھی گھر میں داخل ہو، جب کبھی گھر سے نکلتے ہو، یہ جو چھت اللہ نے تمہارے لیے عطا کیا ہے وہ خاص گھر کیوں نہ ہو، کرائے کا گھر کیوں نہ ہو، اللہ نے تمہارے لیے وہ اسباب بنائے ہیں. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بے گھر ہیں، جن کو گھر نہیں ہے. کتنے لوگ گھروں سے نکال دیے گئے ہیں
اور کتنے لوگ آج خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور کتنے لوگ چھپر کے گھروں میں ہیں، 50 ڈگری 55 ڈگری دھوپ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے سروں پر جو چھت نہیں ہے، وہ بے گھر جو ہے مطلب اپنے گھروں سے باہر ہیں۔ اللہ نے آج ہمارے لیے یہ سورۃ النحل میں جو آج تلاوت کی گئی، اس میں اللہ نے ہمیں یہ احساس دلایا، گھر جو تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اس عظمت کا بھی تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ آئیے اس سورۃ النحل کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، اس میں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ 4 باتیں ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ دنیا میں بڑی ایک معمولی سی چیز اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے، اس سے بہتر اللہ تمہیں آخرت میں عطا کرنے والا ہے۔ یہ جو نعمتیں تم استعمال کرتے ہو، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب کی سب بڑی معمولی ہیں اور ہلکی ہیں، آخرت میں اس سے بڑا بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو کوئی بھی آدمی نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو کہ عورت، یہاں حالانکہ احکام تمام کے تمام عام بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بالخصوص خواتین کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ اس حالت میں کہ وہ صاحب مومن ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی بہترین زندگی دیتے ہیں دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا مومن کے لیے تنگ ہے، مشکل کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے، یہاں پر صرف گھٹ گھٹ کر مرنا ہے، نہیں، دنیا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی بنیاد پر اچھی عطا کرتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عمل کے بدلے اس سے بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہمیں مکمل طور پر یہ احساس ہونا چاہیے یہ نعمتیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، آخرت جو آنے والی ہے اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ قسم کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ایسی نعمتیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، ایسی نعمتوں کا کسی کانوں نے تذکرہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی کسی بشر انسان کے دل میں ویسی نعمتوں کا تذکرہ ہو سکتا ہے، سوچ تک نہیں سکتا انسان اللہ ایسی نعمتیں تمہیں جنت میں عطا کرے گا۔ یہ احساس ہمیشہ نعمتوں سے متعلق ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعائیں بھی ان نعمتوں سے متعلق کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، انسان ان نعمتوں کو لے کر بس جو ہے مطلب بڑے آرام سے، اطمینان سے خوشحال رہے، ایسا نہ ہو، بلکہ ان نعمتوں کو رکھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سورۃ النحل کا ایک بڑا اہم پیغام تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی کہا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، اب اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اہل مکہ سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے راستے ہموار کر دیے، نرم کر دیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سفر کو ان کے لیے آسان کر دیا۔ اب فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ جو یہ اس گھر کا جو رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کعبۃ اللہ کا، جس کی بنیاد پر تم فائدہ اٹھاتے ہو، جس کی بنیاد پر تم نعمتیں حاصل کر رہے ہو، اب اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع، جو بھوک کے موقع پر تمہیں کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور ڈر کے موقع پر تمہیں امن عطا کرتا ہے۔ نعمتیں مل رہی ہیں، انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں، جیسے جیسے زندگی میں ایک ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے، اے اللہ کے بندو، ویسے ویسے اللہ کی عبادت میں اور اس کی بندگی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ بڑا خطرناک ہے، نعمتیں بڑھتے جاتی ہیں، ہم اللہ کی عبادت سے دور ہوتے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے پیچھے ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعمتوں سے متعلق ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے کہ کہیں یہ نعمتیں ہمارے لیے ہلاکت کا سبب نہ بنے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا چرچا پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور ایسے رسول، ایسے پیغمبر بالکل ایک چھوٹے سے جس کے اندر کھجور کے پتے داخل کیے گئے ہیں، ویسے تکیے پر جو ہے سر لگا کر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسریٰ اور حبشہ کے بادشاہ اور قیصر کے بادشاہ بڑے آرام اور اطمینان سے ہیں، اور آپ ایسی حالت میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاک والتنعم، نعمتوں سے بچو، بہت زیادہ تنعم، لگژری لائف جسے کہتے ہیں، جسے حد سے زیادہ انعام میں اور بڑے آرام سے رہنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے والے لوگوں کو اسی نعمتوں کی زندگی نے جو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔
آج ہمارا بھی مسلمانوں کا یہی معاملہ ہے، دن بدن نعمتوں میں ہم اضافہ کرتے تو جاتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جتنا نعمتیں بڑھتی ہیں آزمائش سمجھ کر اتنا ہی اللہ کی عبادت میں ہمیں آگے بڑھ کر رہنا چاہیے۔ دوسری بات ہے، ایک تیسری بات یہ ہے، ان نعمتوں سے متعلق اللہ کے پاس ضرور بضرور سوال ہوگا۔ کوئی بھی نعمت آپ کو پہنچتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کو جواب دینا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں ضرور بضرور نعمتوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ کھجور اور پانی پر زندہ تھے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نعمتیں ہمارے پاس آج موجود ہیں کھجور اور پانی ہیں، کیا اس سے متعلق بھی پوچھا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، یہ جو تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو اور بڑے بہترین قسم کے رطب کھجور استعمال کرتے ہو، یا یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کا اللہ کے پاس تمہیں جواب دینا ہے۔ ایک چوتھی بات یہ ہے، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو، اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے عمل اور اپنے جوارے سے یہ بتاؤ کہ ہاں اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے دیگروں سے بہت اچھا مجھے رکھا ہے۔ زبان پر ناشکری والے جملے لانا، یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ پھر بھوک مری میں مبتلا کر دے گا۔ ایک قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں، بس آپ کے سامنے اشارہ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے ایک قوم کی مثال دی، کہا بڑے آرام سے تھے، اطمینان سے تھے، بہت نعمتیں آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے ان پر نعمتوں کی برسات ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھوک کا لباس ان کو پہنایا، یعنی اللہ نے ان کو بھوک مری میں مبتلا کر دیا۔ آج ہمارا معاملہ بھی مسلمانوں کا یہی ہے، ہر طرف سے نعمتوں میں ہے، امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، روزی آ رہی ہے، پھر بھی دعوتوں میں بیٹھ کر ناشکرا، پھر بھی نوالا اٹھاتے ہوئے یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا کر دے، یا ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے کہ یہ نعمتیں بھی ہم سے جو ہے چھین جائیں۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ یہ 4 باتیں تھیں سورہ نحل کا، جو بالکل خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اس کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام کی تمام نعمتوں کا اپنے دلوں میں احساس رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے، اس کی بندگی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو غور و فکر کرتے ہوئے، تدبر و تفکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔